بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکفالہ۔ الکفالۃ ضربان، کفالۃ بالنفس و کفالۃ بالمال۔ فالکفالۃ بالنفس جائزۃ والمضمون بها احضار المکفول به وتنعقد اذا قال تکفلت بنفس فلان او برقبته او بروحه او بجسده او براسه او بنصفه او بثلثه وكذلك ان قال ضمنته او هو علي او الي او انا به زعیم او قبیل۔ یہاں سے گفتگو چل رہی ہے کفالت کی، اور اس کفالت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے عرف میں بیٹھو نا، آج بھی جب کسی شخص کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ریمانڈ پر بھیج دیا جاتا ہے، پولیس جانچ پڑتال کرتی ہے، پھر فیصلہ ہونے تک اس کے ساتھ دو طرح کا سلوک ہوتا ہے، یا تو وہ جیل رہے، اور اگر جیل نہیں رہنا چاہتا ہے اور جرم بڑا نہیں ہے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ثبوت کو، تو ایسی صورت میں کسی کو ضامن بنائے، ہے نا، جس کی کوئی ضمانت لے اس کی، تو وہ آزاد ہو۔ اس ضمانت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ضامن کہتا ہے کہ جب ان کی ضرورت پڑے گی میں ان کو حاضر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح سے کفالت ہے، اس کو کفالت بالنفس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کفالت بالنفس، ہے نا۔ تب اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی پر کوئی مقدمہ ہو تو مقدمہ چلانے کے لیے اس کو قاضی کے پاس لے جانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کسی شخص نے ضمانت لے لی کہ ابھی اس کو جانے دو، بہت اہم کام سے جا رہا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت ہوگی میں لا کر کے حاضر کر دوں گا، تو ایسی صورت میں یہ جملے ادا کرنے والا ہوا کفیل، اور جس کی ضمانت لے رہا ہے وہ مکفول بہی ہے۔ کیا ہے؟ اور جس کے لیے ضمانت لے رہا ہے وہ ہے مکفول لہو، سمجھے؟ تو اب مکفول لہو گویا زید اس کو قاضی کے سامنے لے جانا چاہتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، اسے ابھی رہنے دو، جب ضرورت ہوگی میں حاضر کر دوں گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو میں ہوا کفیل، زید ہوا مکفول لہو، اور وہ شخص مکفول بہی، ٹھیک ہے۔ تو کفالت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قاضی تک پہنچنے سے پہلے ہی کوئی کفیل بن جائے، سمجھے جی۔ لوگ شرعی طور پر اس کی تعریف کیا ہے؟ ضم الذمۃ الی الذمۃ فی المطالبۃ، ذمے کو ذمے سے مطالبے میں ملا دینا، نہیں سمجھے؟ پہلے زید اس سے مطالبہ کر رہا تھا کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، تم کو لے کر کے میں قاضی کے پاس جاؤں گا۔ میں نے اپنی ذمہ داری اس شخص کے ساتھ ملا دی، ہے نا، کہ اس کو ابھی جانے دو، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جب ضرورت ہوگی اس کو حاضر کر دوں گا۔ تو جو ذمہ داری اس مکفول بہی پر تھی وہی ذمہ داری میرے پر بھی آ گئی، تو میں نے اپنا ذمہ اس کے ذمے سے کیا کیا؟ ملا دیا، ہے نا۔ یہ ہے کفالت، ٹھیک ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کفالت بالنفس جس کی ابھی صورت گزری، تفصیل آئی آپ کے سامنے، اور ایک ہے کفالت بالمال، ہے نا۔
مال کے ذریعہ، جیسے کسی نے کسی کا نقصان کر دیا، وہ چاہتا ہے کہ اس سے ہرجانہ وصول کریں اور نہیں دینے پر مقدمہ کریں، ہم نے وہاں کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ ہرجانہ دے گا، یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، ہے نا، اس کو بولتے ہیں کفالت بالمال۔ اس کی گفتگو آگے آئے گی، سمجھے؟ آج کفالت بالنفس کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الکفالت و ضربان۔ دیکھو اس سے پہلے وکالت کی گفتگو گزری ہے، اور کچھ حد تک وکالت اور کفالت جو ہے دونوں یکساں ہے، کہ موکل بھی وکیل سے مدد لیتا ہے، اسی طرح مکفول بھی کفیل سے مدد لیتا ہے نا اپنے کام۔ یہ ہونا بھی چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی سڑک چلتے ہوئے جا رہا تھا، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، حادثے میں اس کے ذریعہ کسی کو نقصان پہنچ گیا، تو ایسی صورت میں جس کو نقصان پہنچا ہے وہ چاہے گا مقدمہ کرنا اس پر، اور اس کو ایمرجنسی تھی، بیمار کے علاج کے لیے جا رہا تھا، تیمارداری کے لیے جا رہا تھا، تو ایسے موقع پر کوئی شخص اگر ضمانت لے لے تو دو جان خطرے میں نہیں پڑے گی۔ ایک تو جو گھائل ہوا ہے یا ایک نقصان جو ہوا ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر اس تیماردار نہیں پہنچے گا تو مریض کے جان جانے کا خطرہ ہے، تو دوسرا نقصان ہے نا یہ۔ تو دو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، ان دونوں میں سے ایک کو بچایا جا سکتا ہے، صورت یہ ہے کہ اس کا کوئی کفیل بن جائے وہاں کہ ابھی اس کو جانے دو، یہ جہاں جا رہا ہے وہاں اس کا پہنچنا زیادہ ضروری ہے، جانے دو، ہاں اس کو حاضر کرنا میری ذمہ داری ہے، سمجھے؟ کہتے ہیں الکفالت و ضربان، کفالت کی دو قسمیں ہیں، کفالت بالنفس اور کفالت بالمال۔ فالکفالت بالنفس جائزۃ، کفالت بالنفس کیا ہے؟ جائز ہے۔ کفالت بالنفس یعنی جان کی کفالت لینا جائز ہے نا جی، یعنی کسی کی جان کی کفالت کا مطلب کسی کو حاضر ہونا ہو کہیں اور ہم اس کے کفیل بن جائیں، تو پیسہ روپیہ تو کفیل نہیں بنے ہم نا، اس کے وجود کے نہ کفیل بنے، اس کی جان کے کفیل بنے، نفس کے کفیل بنے، ہے نا، تو یہ جائز ہے۔ اب اس میں ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس میں لازم کیا ہے کہ آپ کو حاضر کرنے کی ذمہ داری میں نے لی ہے، آپ کا کفیل ہوں تو آپ کو موقع پر حاضر کروں میں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ نفس کی کفالت میں نفس کو حاضر کرنا ضروری ہے، مال سے کام نہیں چلے گا۔ اسی کہتے ہیں والمضمون بہا احضار المکفول بہی، اس میں مکفول بہی سمجھے نا، جس کی کفالت کی ہے نا، مکفول بہی کو حاضر کرنا لازم ہے۔ میں نے مضمون بہا کا ترجمہ کر دیا لازم ہے، سلیس انداز میں کرنے کے لیے، ورنہ لفظی ترجمہ ہو جائے گا۔ اس میں ضمانت جس چیز کی لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مکفول بہی کو حاضر کیا جائے، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ترجمہ ہو گیا ہے نا، لیکن دونوں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ وتنعقد، یہ عقد منعقد کیسے ہوتا ہے؟ عقد کفالت کہتے اذا قال تکفلت بنفس فلان، جب کہے کفیل کہ میں نے فلاں کے نفس کی کفالت لی، یا یعنی فلاں کے جان کی کفالت لی، یا میں نے فلاں کی گردن یا روح یا جسم یا سر یا نصف غیر معین یا ثلث غیر معین کی کفالت لی۔ کیا مطلب ہوا ہے سب کا؟ یعنی ایسا لفظ استعمال کرے جو لفظ کل کے لیے بولا جاتا ہو، ہے نا، تو نفس بول کر کے پورا وجود مراد لیتے ہیں، اسی طرح رقبہ بولتے ہیں پورا مراد لیتے ہیں، ہے نا، روح بولتے ہیں پورا مراد لیتے ہیں، جسم بولتے ہیں پورا مراد لیتے ہیں، سر بولتے ہیں پورا مراد لیتے ہیں نا، یہ عرف میں رائج ہے، فقہ میں بھی اور عوام میں بھی، ہے نا۔ اور اسی طرح نصف غیر معین بول کر کے پورا مراد لیا جاتا ہے، طے نہیں ہے کہ کون سا نصف ہے۔ ثلث بول کر کے پورا مراد لیا جاتا ہے کہ ثلث کا مطلب سر والا حصہ بھی ہو جائے گا، ہے نا جی، لیکن ٹانگ، انگلی، بال، کان، ناک، یہ سب بول کر کے عرف میں نہیں مراد لیا جاتا، یہ سب بول کر کے عرف میں مراد
पूरा नहीं लिया जाता है ना। इससे समझ में आ गया होगा आपको कि गोया कफालत के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं सामने वाला कबूल करे, बस इतना काफ़ी है कि ये कफील कहे कि मैंने कफालत ली, है ना, वो कफील बन जाएगा। क्योंकि अगर वो ज़रूरी होता तो उसको बयान किया जाता। असल में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है, बाज़ के नज़दीक ये है कि ये कहता है मैंने कफालत ली फ़लाँ की, तो फ़लाँ कहे मैंने कबूल किया। और बाज़ कहते हैं कि उसका कबूल करना कोई ज़रूरी नहीं है। असल में ये मामला आता ही ऐसे मौके से है जब फ़लाँ के कबूल और अदम कबूल का मतलब ही नहीं रह जाता। वो तो फ़लाँ चाहता है कि कोई ऐसा आए जो मेरी ज़मानत ले ले इस वक्त, है ना। वकज़ालिका इन क़ाला, देखो हम उर्दू में ज़मानत बोल रहे हैं, अरबी में भी आ गया। इसी तरीके से कहा कि मैंने फ़लाँ की ज़मानत ली, या हुआ अलैया, ये वो मेरी ज़िम्मेदारी पर है, या हुआ इलैया वो मेरी ज़िम्मेदारी पर है ना। वाना बही ज़ईम, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, है ना, ज़ामिन हूँ। इसी माने में कबील भी है, मैं उसका ज़ामिन ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है। फ़ैन शोरत फ़िल कफ़ालत तस्लीमुल मकफूल बिही फ़ी वक़्तिन बैनिही लज़िमहु इहज़ारुहु इज़ा तालबहु बिही फ़ी ज़ालिकल वक़्त। अब ये है कि किसी ने ज़मानत ली कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ वक्त में मैं हाजिर करूँगा। जाहिर सी बात है कोर्ट में पेशी है नवंबर में, तो ये कहता है कि नवंबर में मैं उसको हाजिर करूँगा, ठीक है। तो अब लाजिम है कफील पर कि नवंबर में जब इससे मुतालबा होगा तो उसको हाजिर करे। अगर मुतालबा नहीं हुआ तो हाजिर करना ज़रूरी नहीं। ये क्यों होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि मुतालबा न हो, भाई जिस वजह से अक़दे कफ़ालत किया था वजह ही ख़त्म हो गई, समझे। जैसे कफ़ालत क्यों किया था, सामने वाले का मुतालबा था, सामने वाले ने मुतालबा ही छोड़ दिया, तब हाजिर करना ज़रूरी नहीं है ना, समझे। तो मुतालबा हो तो ये हाजिर कर दे। इससे समझ में आ गया कि सिर्फ वक्त का लिहाज नहीं है, मुतालबे का भी लिहाज है। जब मुतालबे का लिहाज है, इस कफील को कब पता चलेगा कि सामने वाले ने मुआफ़ किया है या नहीं? जब मुतालबा करेगा तब पता चलेगा माफ़ किया या नहीं, यानी नहीं किया, है ना, तब पता चलेगा। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि मुअय्यन वक्त में उसको हाजिर करना ज़रूरी है, अगर मुअय्यन वक्त के लिए कफ़ालत लिया है तो, ठीक है। लेकिन कब? जब सामने वाले की तरफ से मुतालबा हो, ठीक है। तो अब मुअय्यन वक्त आने तक इसको पता नहीं है कि सामने वाले की तरफ से मुतालबा होगा या नहीं होगा। अब मुअय्यन वक्त आ गया तो सामने वाले की तरफ से मुतालबा हुआ तो तय हो गया नहीं, अब हाजिर करना पड़ेगा। तो फौरन हाजिर कैसे कर सकता है? नहीं समझे भाई, तुमने इसकी कफालत ले ली, ठीक है। अब ये कफालत ले ली कि नवंबर में 15 नवंबर को इसको हाजिर कर दूंगा। अब तुम्हें तो ये नहीं मालूम है कि मैं 15 नवंबर को इसकी हाजिरी का मुतालबा करूंगा कि नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से छोड़ दूं अपना हक, है ना। तो ये पता कब चलेगा? जब 15 नवंबर को मैं तुमको कहूंगा कि उसको हाजिर करो, हाँ, तो तय हो जाएगा कि इसका मतलब यह है कि मैंने अपना हक नहीं छोड़ा है। अब मैं 15 नवंबर को तुमको कह रहा हूं कि तुम हाजिर करो, उसके बाद ना तुम इसको हाजिर करोगे, हैं? कि जैसे हमने कहा वैसे जेब से निकाल के पेश कर दोगे? नहीं ना। अगर काजी कहता है तो काजी की बारगाह में तुमको पेश करना पड़ेगा ना कफील को। जब काजी की बारगाह में तुम जाओगे तो तुमको कहा जाएगा फलां को हाजिर करो। अब तुम काजी की बारगाह में उसको कैसे हाजिर कर सकते हो? वहां से निकलोगे, उसके पास जाओगे, उसको खबर करोगे। आज के दौर में मोबाइल है, खबर कर सकते हो। उस वक्त तो ये चीज़ नहीं थी, है ना। लेकिन आज के दौर में मोबाइल होते हुए भी कभी स्विच ऑफ है, नेटवर्क नहीं है, मुख्तलिफ रिचार्ज नहीं है, कई मुख्तलिफ परेशानियां हैं ना जी। तो इसलिए यहाँ हाशिए में लिखा हुआ है कि उस पर लाजिम है कि मुतालबा हो तो हाजिर करे। अगर मुतालबा अगर हाजिर नहीं किया तो मतन में है हबसहुल हाकिम, हाकिम क्या करे? अगर हाजिर कर दिया तो ठीक है, फ़इन हज़रहु, हाजिर कर दिया तो ठीक है, व इल्ला अगर हाजिर न कर सका हबसहुल हाकिम, तो हाकिम उसको क्या करेगा? कैद कर देगा।
تو اب ظاہر سی بات ہے قاضی کی مجلس میں ابھی پہنچا ہے، قاضی نے کہا اس کو حاضر کرو، وہ فوراً تو حاضر نہیں کر سکتا، تو وہیں قاضی اس کو قید کر دے تب تو مقصود ہی فوت ہو جائے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ ایسی صورت میں طریقہ یہ ہے کہ اس کو مہلت دی جائے، 2-3 بار، جتنی بار میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ حاضر اب نہیں کر پائے گا اتنی بار تک اس سے مطالبہ کیا جائے، ہے نا۔ اس کے بعد جب یقین ہو جائے کہ اب یہ حاضر نہیں کر پائے گا تب اس کو قید کیا جائے، اس کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فَإِن شُرِطَ، اگر کفالت میں شرط لگا دی گئی مکفول بہی کو سپرد کرنے کی معین وقت میں، لزمہ احضارہ، تو اب کفیل پر لازم ہے مکفول بہی کو حاضر کرنا، اذا طالبہ بہی، جبکہ مکفول لہو مطالبہ کرے یا قاضی مطالبہ کرے اس سے، ہے نا، کفیل سے مطالبہ کرے، بہی کس کا؟ مکفول بہی کی حاضری کا، جو اصیل ہے نا، اس کی حاضری کا مطالبہ کرے، فی ذالک الوقت، اس معین وقت میں، ٹھیک ہے، تب اس پر لازم ہے حاضر کرنا۔ فَإِنْ أَحْضَرَهُ، اگر حاضر کر دیا تو حاشیے میں لکھا فَبِهَا، ہے نا، کیا لکھا ہے؟ اچھا یہاں دوسرا ہے فَبِهَا، اگر حاضر کر دیا تو جو مقصود تھا اسی پر عمل کیا، ٹھیک ہے، کوئی ہر بات نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر حاضر نہ کر سکے، حَبَسَهُ الْحَاكِمُ، تو حاکم اس کو قید کر دے یہاں تک کہ وہ کسی ذریعے سے اس کو حاضر کرائے، ٹھیک ہے جی، حتی یحضرہ، یہاں تک کہ اس کو حاضر کرے۔ وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَانٍ يَقْدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ عَلَى مُحَاكَمَتِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنَ الْكَفَالَةِ۔ اب یہ ہے کہ سپرد کرنا کہاں ہے نا، سامنے والے کو، مکفول بہی کو کہاں سپرد کرے، کہاں حوالے کرے، تو کہتے ہیں ایسی جگہ حوالے کرے جس جگہ مکفول لہو اس بات پر قادر ہو کہ اب اس کو حاکم کے سامنے پیش کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ جگہ ہے شہر، آبادی، آبادی میں لا کر کے اس کو پیش کر دیا، تو اب یہاں دوسروں سے امید ہے کہ اگر وہ مکفول بہی بھاگے گا تو دوسرے پکڑ کر کے مکفول لہو کی مدد کریں گے اور قاضی کے پاس لے کر کے اس کو پیش کر دیں گے، سمجھے، یہ صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَانٍ، اگر مکفول بہی کو حاضر کیا اور سپرد کر دیا ایسی جگہ، کس کو سپرد کیا؟ مکفول لہو کو سپرد کر دیا ایسی جگہ، یقدر المکفول لہو علی محاکمتہ، کہ جس جگہ پر مکفول لہو اس پر مقدمے پر قادر ہو، مطلب اس کو قاضی کے پاس پیش کر سکے، ہے نا، اور مقدمہ قائم کر سکے، ہے نا، برئ الکفیل من الکفالۃ، تو اب کفیل اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا، عقد کفالہ یہیں ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ بِهِ عَلَىٰ أَن يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي فَسَلَّمَهُ فِي السُّوقِ بَرِئَ، کہتے ہیں جب کفالت لی اس شرط پر کہ اس کو قاضی کے سامنے لا کر پیش کرے گا، قاضی کے مجلس میں سپرد کرے گا، سونپے گا، ٹھیک ہے، یہ کیا کیا؟ وعدہ کیا کفالت کے وقت میں، اسی پر کفالت لیا۔ فسلموا فی السوق، اس کو بازار میں سپرد کیا، تو متقدمین فقہا فرماتے ہیں کہ بری ہو گیا۔ کیوں؟ مقصود قاضی کے پاس پیش کرنے سے یہ نہیں کہ قاضی کے سامنے آ کر کھڑا کر دے، مقصود ہے مقدمہ چلانے کے لیے آسانی ہو جائے، یعنی مقدمہ چلا سکے مکفول لہو، اس طور پر اس کو سپرد کر دے، پیش کر دے، اور اس کے لیے یہی کافی ہے کہ آبادی ہو، بازار ہو، ہے نا، کہ وہاں اگر مکفول لہو کے حوالے کر دیا گیا تو ایسی صورت میں اب وہاں سے قاضی کے پاس لے جانا مشکل نہیں ہے، کس کے لیے؟ مکفول لہو کے لیے، یہ متقدمین نے فرمایا تھا، اس لیے بری ہو گیا کفیل۔ لیکن متاخرین نے فرمایا زمانہ فاسد ہو چکا ہے، اگر مطلق کہا ہوتا کہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا اس کو، تو ایسی صورت میں شہر میں حوالہ کرنا کافی تھا، تب بھی جنگل میں نہیں کر سکتا ہے، اتنا دھیان رکھنا، کیونکہ جنگل میں کرے گا تو بھاگ بھی سکتا ہے، ایسی جگہ جہاں آوان و انصار ہو سکیں ایسی جگہ سپرد کرنا کارگر ہوگا۔ کب؟ جب مطلق گفتگو کی آئے تو،
اور اگر کہا تھا کفیل نے کہ میں قاضی کے پاس پیش کروں گا تب اسے قاضی ہی کے پاس پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ مکفول لہو مطلق کفالت پر راضی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے، مطلب اس بات پر ہو سکتا ہے راضی نہ ہو کہ بازار میں اس کو پیش کیا جائے، شہر میں پیش کیا جائے، کیوں نہیں راضی ہوگا؟ ارے جس کی کفالت لے رہا ہے مکفول بہی وہ دبنگ ہے یا طاقتور ہے، بازار میں اگر اس کو سپرد کرے گا تب بھی ہمت نہیں ہو پائے گی مکفول لہو کی کہ وہاں سے قاضی کے پاس اس کو لا سکے، یا اس کی پہچان ہے، پہنچ والا ہے، تو بازار میں سپرد کرے گا تو اب مکفول لہو کے معاون نہیں پیدا ہوں گے، وہاں مکفول بہی کے معاون پیدا ہو جائیں گے، تو اب ایسی صورت میں سپرد کرنا ممکن ہے نہیں، فساد زمانہ کی بنیاد پر ہے نا کہ لوگ بدل جاتے ہیں، پالا بدل لیتے ہیں موقع دیکھ کر کے، اس لیے اگر یہ کہا ہے کہ میں قاضی کے سامنے پیش کروں گا، اس کو سپرد کروں گا، اس بات کی کفالت لیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسی کا لحاظ کرنا چاہیے اور قاضی کے سامنے ہی پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کفالت پر مکفول لہو راضی ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اس کی مثال بھی دوں؟ اچھا، مطلب یہ ہے جیسے اس نے تم پر کوئی مقدمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا کہ اس کو ابھی چھوڑ دو، جانے دو، میں تمہارے حوالے کر دوں گا اس کو، ٹھیک ہے، مطلق کہا ہے، اب یہ راضی ہو گیا، میں نے آبادی میں لے جا کر کے تم کو اس کے حوالے کر دیا تو کام ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ آبادی میں تم اگر بھاگو گے بھی تو پکڑنے والے بہت سے موجود ہیں، اور اس بات پر یہ راضی ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، ہے نا، لہٰذا آبادی میں اگر مل جائے تو ہمارے ہاتھ ہی رہے گا، سمجھے؟ ہیں جی، یہ اس کو اعتماد ہے، لیکن اگر جنگل میں سپرد کروں گا تو تم کہاں بھاگ جاؤ گے؟ کوئی بھروسہ ہے؟ جنگل ادھر ادھر گھنا رہتا ہے، سمجھے، کوئی مددگار اس کا نہیں ہے، اس لیے وہاں سپردگی کام نہیں کرے گی۔ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری، میں نے اس کو کہا کرے بھائی قاضی کے پاس لے جا کر کے میں اس کو سپرد کروں گا، تو یہ راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہوا؟ اس لیے ممکن ہے یہ سوچ رہا ہو کہ جناب قاضی کے پاس نہیں پیش کرے گا، بازار میں سپرد کرے گا تو اس کے اتنے مددگار وہاں موجود ہیں کہ یہ اسی کی طرف ہو جائیں گے، اور ہم بازار سے بھی قاضی کے پاس نہیں لا سکتے اس کو، فساد زمانہ کی بنیاد پر۔ اس لیے اس نے بازار والے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ کس پر اظہار کیا؟ کہ قاضی کے پاس لاؤ تاکہ وہاں سے بھاگنے پھر نوبت ہی نہ آئے، ہے نا، پولیس وہاں پکڑ کر کے رکھے، سمجھے، تو اس لیے یہ راضی ہوا۔ تو اب یہاں حکم دیا جائے گا کہ قاضی کے پاس کا وعدہ ہے مجلس قضا کا تو وہیں پیش کریں، وہیں سپرد کریں۔ یہ متاخرین کر دیا، سمجھے۔ متقدمین نے حالات زمانہ کو معتدل سمجھا، اور اس وقت حالات ایسے تھے بھی لوگ نیک کا ساتھ دیتے تھے، تو اس لیے بازار میں بھی سپرد کر دیتا تو چل جاتا، کیونکہ قدرت اس کی ہو جاتی وہاں سے لانے کی، خود نہیں لا پاتا، پکڑ کے لے آتے لوگ، سمجھے، اسی کا۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ، اور اگر کفیل کفالت لی کسی کی اس شرط پر کہ اسے قاضی کی مجلس میں سپرد کرے گا تو بازار میں سپرد کیا تب بھی بری ہو گیا۔ وَإِن سَلَّمَهُ فِي بَرِيَّةٍ، اگر جنگل میں اسے سپرد کیا لم یبرا، تو وہاں بری نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جنگل میں پیش کیا اس کو تو وہاں قاضی ہے، کیسے مقدمہ کرے گا، اور وہاں سے لانا دشوار ہے نا، اس وجہ سے۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْكَفَالَةِ۔ اب کفالت بالنفس والا معاملہ تھا، کہا تھا میں اس کو حاضر کر دوں گا، یہ جناب انتقال کر گیا، اس کا یہ انتقال کر گیا، تو ایسی صورت میں اب میں بری ہو گیا۔ کیوں بری ہو گیا؟ انتقال کے بعد اس پر لازم نہیں ہے کہ حاضر ہو، تو مجھ پر کہاں سے لازم ہوگا کہ میں حاضر کروں؟ احکام تکلیفیہ سب اٹھ گئے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ، مکفول بہی کا انتقال ہو گیا تو کفیل بالنفس جو ہے کفالت سے کیا ہو جاتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يُوَافِ بِهِ فِي وَقْتٍ كَذَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ وَهُوَ أَلْفٌ فَلَمْ يُحْضِرْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ۔ اب ایک مسئلہ تھوڑا سا آپ کے لیے عجیب لگے گا،
مسئلہ یہ ہے کسی نے کفالت لی اور یہ کہا کہ فلاں وقت پر حاضر کر دوں گا، اگر حاضر نہیں کر سکا تو اس کے اوپر جو ہے 1000 روپیہ اس کی میں ضمانت لیتا ہوں، ہے نا، وہ میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ حاضر کر دے تو سبحان اللہ کام ہی ہو گیا، اور نہ حاضر کر سکے تو کہتے 1000 روپیہ بھی دینا پڑے گا، اور جو حاضر کرنے کا وعدہ تھا نا وہ بھی ساقط نہیں ہوگا، حاضر کرنے کا جو وعدہ تھا وہ بھی ساقط نہیں ہوگا۔ بتاؤ یہ کس پر ظلم ہو رہا ہے؟ مسئلہ سمجھے؟ کفیل پر لگ رہا ہے نا، کفیل پر ظلم ہو رہا ہے کہ وہ 1000 روپیہ بھی دیا اور اس کی ذمہ داری بھی ابھی برقرار ہے نا۔ لیکن غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کفیل پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، کفیل کے لیے فائدہ مند ہے یہ سودا۔ کیسے؟ اس لیے کہ فلاں وقت پر اس کو حاضر کروں گا، نہیں کر سکا تو کیا کہا تھا، جو اس پر لازم ہے وہ میں دے دوں گا، دے دیا۔ اب اگر کفالت بن نفس یہاں ساقط کر دیں تو ایسی صورت میں اب کفیل کا تو 1000 گیا، اور اگر کفالت بن نفس کو برقرار رکھیں تو جب وہ کفیل اس کو حاضر کر دے گا اس کا 1000 روپے لوٹے گا نہیں لوٹے گا؟ اس لیے یہاں کفیل کا فائدہ ہے، سمجھے؟ یہ صورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ہے پیسہ دینے کے بعد بھی اس کو حاضر کرنے کی نوبت آ رہی ہے نا؟ جی، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ کفیل کو ضرر نہ پہنچے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں 2 عقد گویا اس نے کیا۔ ایک عقد کیا کہ میں اس کو حاضر کر دوں گا تو کفالت بن نفس کیا، اور دوسرا عقد کیا اگر حاضر نہیں کر سکا تو اس کے اوپر کا پیسہ دے دوں گا، تو کفالت بن مال کیا۔ تو ایک ساتھ دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے کہ نفس کفالت بن نفس بھی ہو اور کفالت بن مال بھی ہو، ہے نا۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ بھی دے دوں گا اور 1000 کیا بولتے ہیں اس کو بھی حاضر کر دوں گا۔ تو جب یہ دونوں کہہ سکتا ہے وہ تو شرط کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اب جب دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئی، ایک کے نہ ہونے سے دوسرے کا نہ ہونا لازم نہیں آتا، یا ایک کے فوت ہونے سے دوسرا بھی فوت ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے، ایک کی ادائیگی سے دوسرا بھی ادا ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے پیسہ دینا لازم آئے گا، مگر پیسے کی ادائیگی سے کفالت بالمال کا عقد ختم ہوا اور نفس والا بھی برقرار رہے، سمجھ گئے نا؟ اسی کہتے ہیں فَإِن تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ، اگر کفالت بالنفس لیا اس شرط پر کہ ان لم یعاف بہ فی وقت کذا، اگر اس کو سپرد نہ کر سکا فلاں وقت میں تو وہ ضامن ہے اس چیز کا جو اس کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر؟ مفعول بہ ہے نا، وَهُوَ أَلْفٌ، وہ مثال کے طور پر 1000 ہو، ہے نا، 1000 ہے۔ اب اس کو اس وقت پر حاضر نہیں کر سکا معین وقت پر، تو اب اس کو مال کا تاوان، مال کا ضمان اس پر کیا ہوگا؟ لازم ہے نا، مال کی ذمہ داری اس کفیل پر آئے گی، وہ ذمہ داری لے اور اپنی طرف سے ادا کرے۔ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ، اور کفالت بالنفس سے بری نہیں ہوگا۔ اس کی علت آپ سمجھ چکے ہیں، اور علت سمجھنے کے بعد یہ مسئلہ صحیح لگنے لگتا ہے نا، اور علت نہ سمجھو لگتا ہے ڈبل ذمہ داری اس پر آ رہی ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ يَجُوزُ، کفالت بالنفس یہ حدود اور قصاص میں جائز نہیں ہے، یعنی کسی کے ساتھ کسی پر حد جاری کرنا ہے، قصاص میں وہ قتل کیا جائے گا، اس کو کوئی چھڑا کر کے یہ کہے اگر فلاں وقت تک میں اس کو حاضر کر دوں گا تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے کیا فرق ہے؟ اصل میں اس نے جو جرم کیا ہے اس کی شدت کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے لیے کوئی کفیل نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا انجام کار کیا ہے؟ بچنا نہیں، ہے نا، تو اس لیے قصاص میں یہ صورت نہیں پائی جاتی۔ حدود قصاص کے احکام دیگر مقدمات سے جداگانہ ہوتے ہیں، ہے نا، اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کفالت بالنفس یہ حدود اور قصاص میں درست نہیں ہے نا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہے، کفالت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر محققین امام اعظم کے قول ہی کی طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے دوسرے کو بھی اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ اصل میں یہاں تھوڑی سی تفصیل آپ کر لیں، وہ یہ ہے کہ ولا یجوز الکفالۃ بالنفس کا مطلب کیا ہوا؟
حاشیے میں لکھا ہے معناہ لا یجبر علیہا، لکھا ہے، اس میں نہیں مل رہا ہے، چلو رہنے دو، اس میں ہے نا، جو نسخہ میں بھیجوں گا اس میں تو بہرحال ہے لا یجبر علیہا، اس سے معنی واضح ہوتا ہے کہ لا یجوزو لا یجبرو کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس پر حد جاری کرنا ہو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا کفیل دے، ہے نا، کہ بھاگ سکتا ہے، ادھر ادھر ہو سکتا ہے، سمجھے، تو اب تم اپنا کفیل دے کر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی کفالت اگر وہ پیش کر سکتا ہو تو کر دے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ ابھی جو گفتگو شروع ہوئی تھی کہ جناب لا یجوزو کے اعتبار سے مفہوم یہ ہو رہا تھا اس کی جان تو خطرے میں ہے ہی ہے، تو کیوں اس کی طرف سے کفالت ہو؟ وہی صورت ہے کہ اس کو جس بنیاد پر کفالت دی جا رہی ہے وہ بنیاد دیکھی جائے گی، کیوں آخر یہ کفیل دے کر کے جا رہا ہے، کیونکہ کوئی ایسا معاملہ سامنے درپیش ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ابھی بھیجنا ضروری ہے وہاں، نہیں سمجھے، ہے نا، تو اس لیے جیسے سامنے اس کی وجہ سے کسی کی جان بچ جائے گی، ہے نا، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت دی جائے گی کہ ٹھیک ہے کفیل دے کر کے جاؤ، لیکن اگر وہ نہیں دیتا ہے کفیل تو پھر ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری کو اس کو سنبھال کر کے رکھیے، اس کو قید کر کے رکھیے، کفیل اس سے طلب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ فقہا یہاں فرماتے ہیں حدود بہت طرح کے ہیں، سخت بھی ہیں اور مطلب کمزور بھی ہیں، ہے نا، جیسے حد قذف ہے، اس میں 80 کوڑے مارے جائیں گے، ہے نا، سرقہ کی حد ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، تو 80 کوڑا زیادہ شدید ہے یا ہاتھ کاٹنا شدید ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہاتھ کاٹنا شدید ہے، 80 کوڑا مارنے کے بعد آدمی بچ جاتا ہے نا، لیکن ہاتھ کاٹنے کے بعد ہاتھ بچتا ہے، وہ تو پھر اگے گا ہاتھ وہاں سے، فرق ہے نا، تو اس بنیاد پر حدود میں فرق ہے، جب فرق ہے تو جو حدود کمزور ہوں، مطلب جن حدود میں شدت زیادہ نہیں ہو اس میں اس کو کفیل دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اور جو حدود شدید ہوں اس میں اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کفالت بالنفس کی گفتگو ہو گئی، اب یہاں سے کفالت بالمال شروع کریں گے انشاءاللہ۔